वर्ल्ड वॉर 2 जंग अजीम दोम जो कि 1939 यानी 1939 से लेकर 1945 1945 तक लड़ी गई। इस 6 साला जंग में 6.5 करोड़ लोगों की जान गई। आज के जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए इस वॉर को स्टडी करना बहुत ज़्यादा अहम है और आज की इस वीडियो के पार्ट 1 में हम यही सब कुछ डिस्कस करने लगे हैं। वर्ल्ड वॉर 1 तो 1918 में ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके असरात कोई ऐसे असरात थे जिस मुल्क ने इस जंग में शिरकत की उसके ऊपर इसका असर नज़र आ रहा। अगर बात की जाए यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की तो वो भी अब इतने स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नहीं रही थी। साथ ही देखा जाए तो पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट फॉलो किया जा रहा था और वो कॉन्सेप्ट था डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर रूल। वो क्यों? क्योंकि डिक्टेटर जो थे वो ऑप्टोमिक्स थे, वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे यकीन रखते थे। डेमोक्रेसी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है जिस पे बहुत सारे मुल्क नहीं चलना चाहते, उन्हें बोरियत फील होने लग जाती है। अगर देखा जाए तो एशिया में भी ये कॉन्सेप्ट चला, लैटिन अमेरिका में भी ये कॉन्सेप्ट चला और इवन यूरोप जो आज हमें डेमोक्रेसी के दर्स देता है वहां पे और डिक्टेटोरियल रूल शुरू हो चुका था। बात की जाए एशिया की तो एशिया में जापान एक बड़ी ताकत था। वहां पे मिलिटेंट्स जो ग्रुप थे वो ताकतवर हो रहे थे अंडर किंगशिप। लैटिन अमेरिका में भी ऐसे ही हो रहा था। और बात की जाए यूरोप की तो यूरोप में रशिया में जोसेफ स्टालिन एक बहुत सख्त हुक्मरान था, तो दूसरी तरफ फाशिस्ट इटली में मोसोलिनी था और हिटलर जर्मनी में एक हुक्मरान था जो कि डिक्टेटोरियल रूल कर रहा था। वो ना सिर्फ हुकूमत पे कब्जा करते बल्कि लोगों के दिमागों पे भी कब्जा कर लेते। और स्पेन और पुर्तगाल भी डिक्टेटर रूल में चला गया। बात करते हैं जापान की। जापान 1913 से लेकर 1926 तक टेसरियो हुक्मरान थे उसके। ये जो एरा था ये एक बेहतरीन एरा था। जापान वर्ल्ड वॉर 1 में किसके साथ था? जापान वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन के साथ था क्योंकि उसने जर्मन आइसलैंड्स पे कब्जा करना था। देखें जियोपॉलिटिक्स भी कैसी अजीब चीज़ है। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन के साथ और वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी और बाकी एक्सिस पावर के साथ। ये एरा बहुत अच्छा था, लेकिन इस एरा के ख़त्म होते साथ ही 1926 में एक नए एम्परर आते हैं। ये जो एम्परर थे ये थे हिरोहितो। इनके आते ही जापान ने मिलिटराइजेशन शुरू कर दी। इसलिए शुरू कर दी क्योंकि जापान अब एक एग्रेसिव नेशन बनता जा रहा था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 जब जीती एलाइज ने तो जापान में जो कल्चर आम हो चुका था वो था वेस्टर्न कल्चर। वुमेन्स में फ्लैपर्स आम हो चुके थे, डांसिंग क्लब्स ये वगैरह खुल चुके थे, यानी वेस्टर्न डोमिनेशन हो चुकी थी। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आज आप साउथ कोरिया में देख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया बिल्कुल ही बैकवर्ड चला गया और साउथ कोरिया बिल्कुल वेस्टर्न कंट्रीज के नक्शे कदम पे चल रहा है। तो उस वक्त जापान का यही हाल होता जा रहा था। तो एम्परर से ये देखा नहीं जा रहा था। वो कहते हैं हमारी एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। इस आइडेंटिटी के चक्कर में उन्होंने वेस्ट के साथ पंगा लेने का सोचा। उन्होंने कहा जापान को तो कभी इन लोगों ने इक्वल समझा ही नहीं, एशिया को कभी इन्होंने इक्वल समझा ही नहीं। उन्होंने प्रेसिडेंट विल्सन पे ये इल्ज़ाम भी लगाया कि वो जापान की लीग ऑफ नेशन में आने को और परमानेंट मेंबरशिप को खराब करना चाह रहे हैं। वो जापान को एक इमोरल नेशन मानते हैं। टेसियो के दौर में ये होता था कि सिविलियन गवर्नमेंट फैसला किया करती थी, लेकिन अब एम्परर का हुक्म और मिलिट्री चढ़ दौड़ी किसी के ऊपर भी। इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा था। 1936 में सिविलियन गवर्नमेंट से कुछ लोगों ने निकलने की कोशिश की, लेकिन
انہیں برٹن سے مروا دیا۔ اب جاپان جو کہ ورلڈ وار 1 میں برٹین کا ساتھی تھا وہ جرمنی کے قریب ہوتا گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے ڈکٹیٹرشپ کے پاس جائے گی اور ڈیموکریسی کے ہی پاس جائے گی۔ اٹلی، بیتینیو موسولینی، one of history's most famous dictators, Mussolini. کیونکہ اٹلی بھی ورلڈ وار 1 میں بے شک برٹین کا اتحادی تھا، لیکن پوسٹ ورلڈ وار ایرا میں گریٹ ڈپریشن کی وجہ سے وہاں پہ بھی لوگوں کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، وہاں بھی لوگ اپرچونسٹ ڈکٹیٹرز کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تو وہاں پہ ایک ڈکٹیٹر آتا ہے بتونیو موزولینی، سن آف بلیک اسمتھ، جو کہ بچپن میں بھی تو سوشلسٹ اور لینن وغیرہ کو فالو کیا کرتا تھا، کارل مارکس کو فالو کیا کرتا تھا، لیکن بعد میں اس پوزیشن سے آہستہ آہستہ ہٹتا چلا گیا اور اس نے اپنی ایک موومنٹ تیار کی جو تھی فاشسٹ موومنٹ۔ Benito Mussolini, فاشسٹ the fascist موومنٹ نے dictator of Italy. اٹلی کے اندر زور پکڑنا شروع کیا، But it didn't اسے seem الیکشنوں میں in شکست ہوتی ہے، 1922. پھر وہ فار رائٹ چلا جاتا ہے، یعنی اور اپنی آئیڈیالوجی کو سخت کرنے کے لیے، اور وہ سمبل جو یوز کرتا ہے وہ تھا کراس اور ایک ہتھوڑا ایکس، یعنی اینشینٹ روم۔ اسے ڈیوس کا ٹائٹل ملتا ہے، دا لیڈر۔ بتونیو موزولینی کے پیچھے لوگ چلنا شروع ہوتے ہیں اور وہ اپنی بلیک شرٹس بھی بنا لیتا ہے، یعنی گنڈا گردی، اور اس سے وہ لوگوں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کرتا ہے۔ کرتے کرتے وہ پہنچ جاتا ہے اس وقت کے ایمپرر جو تھے اٹلی کے ایمانوئل کے پاس۔ ایمانوئل خطرے میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پارٹیز میں سول وار نہ ہو جائے، تو وہ موزولینی کو ایز اے لیڈر تسلیم کر لیتے ہیں۔ اب موزولینی ڈیمانڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مجھے صرف 1 سال کے لیے ڈکٹیٹر شپ دے دی جائے، میں باقی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہی پرفارم کروں گا لیکن 1 سال ڈکٹیٹورل رول دے دیا جائے۔ ٹیمپرری فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اٹلی میں غربت کم ہونے لگ جاتی ہے، بگ بزنسز کھلنے لگ جاتے ہیں، جو کہ ایک شارٹ ٹرم سلوشن تھا کہ جب دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ 63% لوگ موزولینی کے حق میں آتے ہیں، کیونکہ لوگ ایک پرسنالٹی کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی حال ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پوپ کے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں اور 1929 میں انہوں نے لیٹرینن ڈاکٹرائن ہوئی جس میں پوپ نے اٹلی کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تسلیم کر لیا گیا اور موزولینی نے پوپ کو ایک الگ سٹی پورا کا پورا دے دیا جسے کہا جاتا ہے آج ویٹیکن سٹی، اور وہ پوپ کے انڈر ہے اور پوپ کی حکومت ہے اور پوپ کی الگ سے ایک فوج بھی ہے۔ اڈولف ہٹلر جو تھے وہ رہنے والے تھے آسٹریا کے ویانا میں، اور وہ بچپن میں ایک آرٹسٹ بننا چاہتے تھے، ایک آرٹسٹ جو بعد میں 6.5 کروڑ لوگوں کی جان لینے کا مرکز بنا، لیکن ان کی نیچرل ایبلٹی نہیں تھی ڈرا کرنے کی، تو انہیں آرٹ سے اور محبت سے نفرت ہو چکی تھی۔ ویانا اکیڈمی آف فائن آرٹس نے ریجیکٹ کر دیا اور اڈولف ہٹلر ایک غریب زندگی گزارنے لگے کہ وہ ایک خط کو دوسرے جگہ پہنچائیں اور اس خط کو دوسری جگہ پہ لائیں، یعنی وہ ایک ڈاکیا تھا۔ لیکن 1913 میں وہ آسٹریا سے جرمنی میں آ چکا تھا اور اس نے بیویرین ریجمنٹ کو بھی جوائن کیا ورلڈ وار 1 کے موقع پر، لیکن اس کا نیشنلزم اور آگے بڑھنے کا جذبہ اس کو ایک ایکسٹریم ڈکٹیٹر بنانے جا رہا تھا۔ اس نے نیشنل سوشلسٹ پارٹی یعنی مشہور زمانہ ناسی پارٹی کو جوائن کیا اور اس میں ایک لیڈرشپ اور ٹاپ پوزیشن پہ آیا، اور وہ ایک کو بھی کرواتا ہے، بغاوت بھی کروانے کی کوشش کرتا ہے حکومت کے خلاف ایک پروونس میں، لیکن اس کو
ختم کر دیا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ جیل میں بھی جاتا ہے. وہاں پہ وہ ایک کتاب لکھتا ہے مین کاف, جس کا پہلا والیوم وہ ختم کرتا ہے. اور اس بک میں جو کہ 1925 میں پبلش ہوئی, وہ بتانا چاہتا ہے کیسے وہ ایک اپنی لیڈرشپ بنانا چاہتا ہے اور کیسے وہ ایک ڈکٹیٹر رول کر کے ڈیموکریسیز جو ہیں ان سے بھی بہتر رول جرمنی کے اندر وہ نافذ کرے گا. اور ایسا ہوتا بھی ہے. وہ اپنے پولیٹیکل کیریئر میں آگے جاتا ہے. 1922 اور 23 میں حالات اتنے اچھے نہیں تھے نازی پارٹیز کی, لیکن جیسے آہستہ آہستہ 20s گزرتا گیا تو 30s میں جا کے لوگ اب ڈیموکریسی سے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کیونکہ غربت بہت زیادہ ہو گئی تھی جرمنی پہ. جرمنی کو ورسائل ٹریٹی میں چیٹ بھی کیا گیا تھا. انہوں نے کہا سارا الزام انہوں نے لگا دیا ہے جرمنی پہ, اور جرمنی وہ قرضہ اتار رہا تھا. تو اتنی اچھی حالت نہیں تھی لوگوں کی, تو لوگ ایک اپرچونٹی دیکھی اڈولف ہٹلر کے آگے. اڈولف ہٹلر کی شروع میں سیٹیں 12 تھیں, لیکن بعد میں اس کی پارٹی کی سیٹیں 107, لیکن ابھی بھی ایک میجورٹی نہیں تھی. ساتھ ہی نیشنلسٹ پارٹی کی وجہ سے اسے کسی حد تک میجورٹی ملی. اور اب ہٹلر جو تھا وہ چانسلر بن چکا تھا, پرائم منسٹر بن چکا تھا. ہڈنبرگ کی موت جو ہوتی ہے 1933 میں, اس کے بعد ہٹلر چانسلر بھی بن گیا اور پریزیڈنٹ بھی بن گیا. بعد میں اس نے فل پاور حاصل کرنے کا کہا اور اسے فل پاورز مل گئی. اب وہ چانسلر بھی تھا, پریزیڈنٹ بھی تھا اور آرمی چیف بھی ایٹ دا سیم ٹائم تھا. وہ موزولینی کا جو اٹلی تھا اسے فوکس کرتا تھا. وہ موزولینی کو اپنا استاد مانتا تھا, اور اس جیسے موزولینی نے بلیک شرٹس انٹروڈیوس کروائی, اس نے اپنے جو گنڈے تھے ان کا نام براؤن شرٹس رکھا. اور بعد میں براؤن شرٹس کو جو اپنے لوگ تھے انہیں مروا بھی دیتا اقتدار کی لالچ میں, اور تاکہ وہ ملٹری کا اور لوگوں کا ٹرسٹ حاصل کر سکے. وہ آریان ریس کو سپیریئر مانتا تھا. فاشسٹ اٹلی تو صرف رومن امپائر کی سپیریورٹی کو مانتا تھا, لیکن یہ کہتا تھا جرمنز آر سپیریئر. فاشزم میں اٹلی میں وہ رومن امپائر کی گلوری کو لے کے جاتے تھے, اور یہ ریچس مطلب جرمنز جو لوگ ہیں جو کہ آسٹریا میں رہنے والے ہیں, جرمنی میں رہنے والے ہیں, بلغاریہ میں رہنے والے ہیں, ان کو ملا کے اپنی ایک جرمن سٹیٹ بنانا چاہتا تھا. وہ بعد میں یہ بھی دیکھ رہا تھا جیسے آج کے یورپ میں برتھ ریٹ کم ہے, تو یورپ میں جو جرمنی تھا اس کا برتھ ریٹ کم تھا. تو اس نے کہا کہ پہلی بات ہے کہ آریان نسل کو پروموٹ کیا جائے, اور جو باقی انفیریئر ریسز ہیں جس میں سلز آتے ہیں, جپسیز آتے ہیں, انہیں الگ کیا جائے, اور جیوز کو بھی الگ کیا جائے, اور آریان ریس کو پروڈیوس کیا جائے. اس نے وومنس کو نوازنا بھی شروع کر دیا. اس نے جس کے 8 سے زیادہ بچے ہوں گے اسے گولڈ میڈل ملے گا, جس کے 6 سے زیادہ ہوں گے اسے سلور میڈل ملے گا, اور جس کے 5 سے زیادہ ہوں گے اسے برونز میڈل ملا کرے گا, جو کہ آج پالیسی ولادیمیر پوٹن بھی رشیا میں اڈاپٹ کر رہا ہے. اڈولف ہٹلر جو تھا وہ ریسسٹ بھی تھا. وہ صرف فاشسٹ نہیں تھا اٹلی میں یا جاپنیز کی طرح اپنی کنٹری میں نہیں, بلکہ وہ کہتا تھا میں کولیجن کروں گا. وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک جرمن ریسٹوریشن چاہیے, یعنی پوری دنیا پہ جرمن ہی حکومت کریں, اور جرمن ایک سپیریئر ریس ہے. اور ہٹلر جو تھا وہ کمیونزم سے نفرت کرتا تھا, اور وہ کیپٹلسٹ تھا, اور کیپٹلسٹ سے محبت اور کمیونزم سے نفرت کی وجہ سے وہ ان کو ختم کرنا چاہتا تھا. اور اس نے کیپٹلزم لایا اور انویسٹمنٹ لائی, اور لوگ اس پہ ٹرسٹ کرنے لگے. اکنامک طور پہ ہٹلر بہت ہی اچھا تھا. اس نے جو جرمنی ورلڈ وار 1 ہار کے بالکل سہم گیا تھا, اس نے اس کو ایک ایکسٹرا آرڈنری اور ملٹری پاور لا کر دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا. اب جو پاورز تھی, اتھارٹورین رجیمز تھی, نازی جرمنی, فاشسٹ اٹلی, جاپان, اب یہ اپنے الائنس بنا کر
ٹوٹ پڑے اپنے نیشنلسٹ گول حاصل کرنے کے لیے. یہاں پہ ایک انسان ہے جو پیس لانے کی کوشش کرتا ہے. نیویلا چیمبرلین, پرائم منسٹر آف یونائٹڈ کنگڈم اینڈ گریٹ برٹن, to deal with a یہ dangerous کہتے lunatic ہیں at a ویسٹرن time when his own ڈیموکریسیز کی people were طرف not سے ready کہ to fight. پیس لایا جائے, کسی طرح کنسولیڈیٹ کیا جائے, اور یہ اپنے آخری It did موقع seem تک جب that there تک was یہ a آفس chance میں of رہتے peace ہیں if یہ ایسا Hitler ہی was چاہتے sincere. ہیں. کہتے ہیں جنگ نہ ہو تو بہتر ہے, لیکن جنگ کیوں To be, and it اس fell to وقت ہی him to وہاں make پہ the ان کو momentous روک announcement. دیتے تو ورلڈ وار 2 نہ ہوتی. تو ورلڈ وار 2 کیوں اس کی نوبت آ گئی؟ پہلا یہ کہ کوئی بھی بیڈ گائے نہیں بننا چاہتا تھا, کیونکہ وار جو بھی شروع کرتا ہے بعد میں وہ بیڈ گائے کی طرح یعنی برے طرح دیکھا جاتا ہے, نہ کہ ایک ہیرو. دوسری جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ اب جنگ ہوئی تھی. جنگ میں فرانس اور برطانیہ بے شک جیتے تھے, لیکن ان کی بھی بہت ساری جان اور مال گیا تھا. اب وہ ملٹری کو ڈی موبلائز کر چکے تھے اور وہ لوگوں کی ترقی کے اوپر دھیان دے رہے تھے, کیونکہ گریٹ ڈپریشن آیا تھا. وہ اتنی جلدی ریکور نہیں کر پا رہے تھے جیسے کہ ڈکٹیٹرشپس ریکور کر رہی تھی. تیسرا ریزن یہ تھا کہ لوگ برطانیہ میں اور ویسٹ میں یہ بھی سمجھتے تھے کہ جرمنی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے ورسائل ٹریٹی میں, جو کہ کسی حد تک ٹھیک بھی تھا کہ جنگ میں جو کچھ ہوا اس کا الزام صرف جرمنی پہ تھوپا گیا ہے, بلکہ جنگ میں تو سارے نیشنز انوالو تھے, تو سب کچھ جرمنی کیوں دے. اور چوتھا بہت بڑا ریزن تھا جس کی وجہ سے اٹیک نہیں کیا گیا کسی بھی نیشن پہ, وہ یہ تھا کہ کمیونزم ایک بہت بڑا خطرہ تھا, اور فاشسٹ اٹلی اور نازی جرمنی دونوں کمیونزم کے بالکل کٹر مخالف تھے. تو انہوں نے کہا یہ فاشسٹ اٹلی اور نازی جرمنی ایک بفر زون ہمارا بنا کے رکھے گا, کس کے سامنے؟ سوویت یونین کے سامنے. اور نازی جرمنی جو ہے وہ جرمنی کو ترقی دے, جرمنی بہت زیادہ سفر کیا ہے, اور اٹلی میں موزولینی جو ہے وہ بفر زون بنا کر رکھی. 1931 کو وہ اپنے اگریشن میں آگے نکلتا ہے اور منچوریا کا جو علاقہ تھا اس پہ قبضہ کر لیتا ہے, جو کہ چائنا کا علاقہ تھا. قبضے کی وجہ کیا بنی؟ کیونکہ جاپان پر اب اکنامک دباؤ بڑھتا جا رہا تھا. جاپان پر 1928 میں گریٹ ڈپریشن جو تھا اور اکنامک گروتھ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اپنے ہی کنٹری کے چیزیں یوز کرنا شروع کر دی, اور جاپان کو اپنی چیزوں کی فکر ہونے لگی کہ وہ منرل کہاں سے لے گا, ربڑ کہاں سے لے گا, چیزیں کہاں سے لے گا, تاکہ وہ مینوفیکچرنگ کر سکے. تو اسے منچوریا بہت اچھا دکھا, کیونکہ وہاں پہ ایگریکلچر اور منرلز بہت اچھی مقدار میں تھے. اس نے منچوریا پہ قبضہ کر لیا, لیکن چائنا ریزسٹ کرے گا. اسے پتا تھا اس بات کا کہ چائنیز تو نہیں چھوڑیں گے. تو وہاں پہ جو وہاں کے جرنلز تھے انہوں نے ٹیکٹکس چوز کی. یہی کرتے انہوں نے ایک پلان سوچا. انہوں نے کہا اب چائنیز ریزسٹ کرنے تو آئیں گے, کیونکہ چائنا کا پریونس ہے, چائنا کو بھی منرلز چاہیے, چائنا کو بھی کھانا چاہیے. تو انہوں نے ایک ٹیکٹکس چلی. انہوں نے ایک جیپنیڈ کنٹرول ریلوے تھی جو کہ منچوریا سے آگے ایک صوبہ تھا, وہاں سے گزر رہی تھی. وہاں پہ انہوں نے ایک بم پلانٹ کیا اور تباہ کر دیا, اور اس کا الزام چائنا پہ لگا دیا, اور کوریا سے اپنے فورسز کو ایکٹیویٹ کیا اور منچوریا کا مکمل کنٹرول حاصل کر کے اسے اینیکسڈ کر لیا. 1932 میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس کو انلیگل قرار دیا جب چائنا اس کے پاس درخواست لے کے گیا, اور بعد میں لیگز آف نیشن نے بھی اس بات کو کنڈیمڈ کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جاپان اور زیادہ ایگریسو ہو گیا. جاپان نے فٹافٹ لیگز آف نیشن سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا. جاپان وہ پہلا کنٹری ہے جس نے لیگز آف نیشن میں ریزائن دیا اور کہا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور لیگز آف نیشنز کو خیر آباد کہہ دیا. اس کے بعد جاپان نے
1933 में Shanghai has शंघाई fallen to Japan. शंघाई के ऊपर उसने अपनी नेवी के जरिए कब्जा करने की कोशिश To the की, final street-to-street and लेकिन hand-to-hand battle. शंघाई As को advanced behind the चाइनीज front ने street. सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया था। अब एक सूबा था जेहाल। जेहाल पे भी जापानीज ने सक्सेसफुली उसे 1934 में कब्जा लिया और प्रोपोगंडा करके रखा कि एक नया चाइना बन चुका है जिसका नाम हमने रख दिया है नॉर्थ चीनलैंड। चिंग काय शक ने चाइना को यूनाइट किया हुआ था, लेकिन चाइना में आपको पता है सिविल वॉर चल रही थी और सिविल वॉर में कम्युनिस्ट और दूसरी तरफ नेशनलिस्ट पार्टी जो थे आपस में लड़ रहे थे। तो चिंग काय शक का कहना था कि पहले चाइना अपनी सिविल वॉर को खत्म कर ले, यूनिफाइड हो जाए, फिर जापान से लड़ लेगा। लेकिन 1935 में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स निकलते हैं ऑल ओवर द चाइना और वो कहते हैं ऐसा नहीं है, हम जापान से लड़ने के लिए तैयार हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी को रिलीफ मिल जाता है। और जो सोवियत कम्युनिस्ट हैं रशिया वाले, वो भी खुश हो जाते हैं इस बात से कि कम्युनिस्ट पार्टी को रिलीफ मिलेगा। और सोवियत यूनियन इसलिए भी खुश हो जाता है कि अब जापानीज को लड़ना पड़ेगा चाइनीज से, और सोवियत का जो साइबेरिया है, जो रशिया का जो साइबेरिया है, वहां से जापानीज को फोर्स निकाल के अब चाइना के साथ लड़ना पड़ेगा। इटली एग्रेशन इन अफ्रीका एंड यूरोप। इटली भी पीछे नहीं था। मेतोनियो मुसोलिनी जो थे, उन्होंने एंशिएंट रोम की कहानियां सुना रखी थी अपने लोगों को कि एंशिएंट रोम की तरह हम दोबारा से हुक्मरान होंगे मेडिटेरेनियन के और पूरी दुनिया के। उन्होंने 1935 में एथोपिया के ऊपर कब्जा करने के लिए फोर्स भेजी, अपनी नेवी भेजी, और ये वही एथोपिया है जिसे हम पहले सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं कि उसने 1896 में वो ओनली कंट्री रह गई थी जिसने यूरोपियंस को रेजिस्ट किया था, और मुसोलिनी के दिमाग में वही बात थी, और वो लड़ते हैं एथोपियंस के साथ। और जो एथोपिया के जो एम्परर थे हेली, उन्होंने लीग्स ऑफ नेशन से दरखास्त की, जैसे आज फिलिस्तीन के लोग यूनाइटेड नेशन से दरखास्त कर रहे हैं कि रोको इटली को रोको। लेकिन लीग्स ऑफ नेशन से जापान तो पहले ही निकल चुका था। अब फ्रांस, बर्तानिया और इटली रह गए थे, और यूनाइटेड स्टेट्स तो लीग्स ऑफ नेशन का हिस्सा कभी बना ही नहीं था। तो इस डर से कि इटली भी निकल ना जाए लीग्स ऑफ नेशन से, और दूसरा ये कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज की हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिकली वो क्राइसिस से गुजर रहे थे। तो ऐसा होता है कि इटालियन जहाज चल रहे थे तेल पे, लेकिन फ्रांस और बर्तानिया कंटिन्यू सप्लाई करते जा रहे थे इटालियन जहाज़ों को, और इटली ने 1936 में इथोपिया के ऊपर कब्जा कर लिया, और किंग एमेन्युअल विक्टर को इथोपिया का किंग करार दिया गया। इटली यहाँ पे बाज नहीं आता, वो यूरोप के अंदर भी अपना एग्रेशन दिखाता है, और बल्कान के अंदर जो कंट्री है अल्बेनिया, उसके इलाके पे कब्जा कर लेता है, और वो इलाका अपने अंदर एनेक्स्ड कर लेता है, उसे अपना बना लेता है। याद रखने की बात यह है, ये वही इलाका है जिसे वर्साइल ट्रीटी में इटली ने मांगा था और इटली को नहीं दिया गया था, और इटली ने बाय फोर्स उस इलाके को हासिल कर लिया है।